کہ ہم سے پہلے کی جو زندگی میں جو پہلے لوگ آئے تھے اور وہ بھی اپنے حصے کا کام کر رہے تھے، وہ ہمیں یہاں تک پہنچانے کے لیے، ہم لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے ان لوگوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، لیکن وہ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں ان کے بارے میں کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ تو دنیا کا جو بھی انسان جہاں پہ لگا ہے اس کو لگا رہنے دے، تو وہ اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کوئی جو اس کو بولا گیا ہے وہ وہی کر رہا ہے، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ اگر اچھا کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ جیسے دیکھو میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں کہ کوئی انسان ہے، وہ پاس ہو گیا، تو وہ پھر دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں میں پاس ہو گیا، میں دوسروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ اچھا تم پاس ہو گئے، تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا، کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس لیے تم پاس ہو گئے ہو، تم نے اچھا پڑھائی کی ہوگی اس وجہ سے تم پاس ہو گئے۔ تو وہ اس کو تسبیح کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تعریف، انسان جو ہے وہ تعریف کا محتاج ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وہ تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ بس یہ دیکھ لینا، جس کو تعریف، جب آپ کوئی، اللہ نے جو آپ کو چیزیں دی ہیں یا ہم لوگوں کو جو چیزیں دی ہیں ان کا صحیح طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں اور ان کو کام میں لے آتے ہیں، تو یہ اللہ کی حمد ہو جاتی ہے، یہ خود بخود ہو جاتی ہے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو بول کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اس تک پہنچ جاتی ہیں، جو چیزیں اس تک پہنچتی ہیں، جو دیکھیں آپ کو اگر آپ نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور وہ چیز پہنچائی آپ نے کسی تک، تو آپ نے اللہ نے جو آپ کو برین دیا، اس برین کو جو قدرت نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کی صحیح طریقے سے استعمال کریں تو آپ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی اس کا صحیح استعمال کرنا ہی اس کی تسبیح ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اس کا سب کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں، تو وہ آپ غلط استعمال کرنے کا مطلب ہے آپ شیطان کی بھی بات کر رہے ہیں نا، یہ شر پھیلانے والی کام کریں، تو وہ بھی اس کتاب کے اندر، اگر وہ یہ کام کریں گے نہیں تو اللہ کی کتاب جو ہے وہ مکمل، اس کی حقیقت کیسے، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو پورا کرنا تو ضروری ہے۔ تو جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے وہ سب کچھ ہونا ضروری، اس لیے وہ ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا، تو یہ بھی بات وہاں پہ لکھی ہے۔ تو یہ جہنم میں زیادہ لوگوں کو بھرا جانا، جہنم کے اندر زیادہ لوگوں کا جانا، یہ تو ضروری ہے نا، کیونکہ کتاب کے اندر لکھا جا چکا ہے، تو وہی ہونا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب کتاب سے، کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ کتاب کی گواہی دینی ہے کہ وہی ہوگا جو اس کتاب میں لکھا ہے، تو اس کتاب کے خلاف تو ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ کی باتیں تو سچی ہیں، انسانوں کی باتیں غلط ہوتی ہیں لیکن اللہ کی باتیں سچی ہیں، اور جو لکھا ہوا ہے وہی ہو رہا ہے۔ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار ہے، غفار ہے، یعنی برداشت کرنے والا، غفور، معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کسی کی تسبیح کا نہیں پتہ، جیسے دنیا کا کوئی بھی انسان جو بھی کام کر رہا ہے تو وہ اپنی تسبیح کر رہا ہے، یقین کریں، جانور بھی جو کر رہا ہے وہ بھی اپنی تسبیح کر رہا ہے، جو انسان کر رہا ہے وہ بھی اپنی تسبیح، جو ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں نا سورج چاند ستارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، تو یہ دنیا کے سارے مذاہب، فرقے، جماعت، دھرم، سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں، اور ان کو یہی کام دیا گیا تھا، جو جس طرح سے کر رہا ہے اس کو یہی کام دیا گیا تھا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھو، کیونکہ جو انسان جو کام کر رہے ہیں یا دنیا کے جو لوگ جو کام کر رہے ہیں، ہم اپنے دماغ کے مطابق سوچتے ہیں، کہ جیسے ہم نے سوچا کہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی کیوں ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیا، تو ہم اپنے دماغ کے حساب سے سوچیں گے کہ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، پوری دنیا کو چلا رہا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ اس لیے میں اتنا غور و فکر نہیں کرتی ہوں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، میں کیونکہ مجھ سے بتا دیا گیا مجھے کہ تم سے تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں پوچھا نہیں جائے، تو جب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو میں کسی اور کے بارے میں کیا باتیں کروں کہ ان کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کرنے دیں، جو لگا ہوا لگے رہنے دیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی سوچ کو چینج کریں، تو جس کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا تو وہ آپ کی خود کی سوچ ہے، آپ خود ہیں اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 45 ہے، وَإِذَا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستور۔ اب یاد دیکھو، حجاب کو انہوں نے حجاب کو کیا کیا، ذرا دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہاں لکھا ہے، اور جب تم
کتاب کی، یہ دیکھو قرات کا مطلب ہوتا ہے قرت کرنا. قرآن کا مطلب ہوتا ہے جو بار بار توڑا جاتا ہے پھر جوڑا جاتا ہے پھر توڑا جاتا ہے، جس چیز کی بار بار پڑھائی کی جاتی ہے، جس چیز کو بار بار اقرار کیا جاتا ہے. قرآن جو ہے نا اقرار کرنے کو، جیسے ہم لوگ نا اقرار کرتے ہیں، اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے اقرا کرو، یعنی ایک غلطی کرو، غلطی کر کے سیکھو، پھر اس کے بارے میں اقرار کرو کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی اور میں نے پھر اپنے آپ کو اس طرح سے ٹھیک کیا، اس کی گواہی جیسے دینا ہوتا ہے نا، اس طرح اقرار کرو. تو قرآن کا مطلب ہوتا ہے ایک کوئی کام کرو، پھر کرنے کے بعد اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے پہلے اس کا اقرار کرو کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ صحیح کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو مجھے نہیں ملا تھا، میری غلطی ہوئی ہے، میں نے غلطی کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کیا. تو یہ اقرار کرنا یعنی قرآن، یعنی کسی چیز کی پڑھائی کرنا، یعنی اس لفظ کو بار بار اقرار کرنا، اس لفظ کو بار بار مان لینا، قرت کر دینا اس کو. قرات کا مطلب اس کو اور جب تم نے قرآن پڑھا کرتے، اور جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب کر دیتے، مستورہ. اب دیکھیں حجاب پر حجاب پردہ ڈال دیتے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں پردہ آ جاتا ہے. دیکھیں جیسے کیسے لکھا کہ جب تم اقرار کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان میں جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اس کا مطلب ان لوگوں کو تو آخرت کے اوپر پتہ ہے ان کا ایمان کیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور دنیا میں جائیں گے، وہاں جا کے ہمارا سب کچھ ہوگا. لیکن اسی دنیا کے اندر ایک مریں گے، ہماری موت ہوتی ہے، مرنے کے بعد جب ہم زندہ ہوتے ہیں، زندہ ہونے کے بعد جو ہمیں یہ جو پر ایمان، ہمیں اس چیز کا ایمان ہے، ہمارا اس چیز کے اوپر یقین ہے کہ اس ہر وہ کام جو ہم نے کیا ہوگا اس کا اینڈ ضرور ہے، اس کی آخرت ضرور ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں ہمیں صلہ ملے گا. اچھا کام کریں گے تو اچھا صلہ ملے گا، برا کام کریں گے تو اس کے بدلے میں بھی صلہ ملے گا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ غلط کام بھی کر لیتے ہیں، غلطی بھی کر لیتے ہیں، تو غلطیوں کا ازالہ ہے، غلطیوں کی معافی ہے. لیکن جب ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے یا خود کو تکلیف دینے کے لیے وہ سب کچھ کرتے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو یا اپنے اوپر ظلم کرو، کہیں پہ نہیں لکھا. خود کو بھی خود کو بھی تکلیف نہیں دینی اور دوسروں کو بھی تکلیف نہیں دینی، یہ ہمیں بولا گیا. تو آخرت کے لیے جو اینڈ ہوگا آپ کا، جو بھی آپ کو جواب چاہیے، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اس کا رزلٹ چاہیے نا، تو آپ کام کرتے جائیں اور خاموشی سے سائڈ پہ ہوتے جائیں، کام کرتے جائیں اور سائڈ پہ ہوتے جائیں کہ اس کا رزلٹ خود ہی اللہ کی طرف سے ملے گا، دنیا والوں کی طرف سے تو نہیں ملے گا. تو جب آپ کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گا، تو یہ جو ایمان نہیں رکھتے، جن لوگوں کو نا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ اینڈ پہ اس کو جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کا اینڈ میں ہمیں نتیجہ ملنا ہے، تو ان کے بیچ میں اور جو ایمان رکھتے ہیں ان کے بیچ میں حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں، یعنی ان کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ہمارے بیچ میں اور وہ لوگ جو دنیا سے مرنے کے بعد کسی اور دنیا کے اندر جانا ہے، ان لوگوں کے بیچ میں اور ہم جیسے لوگوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے کہ ہم لوگ بیلیو کرتے ہیں کہ اسی دنیا کے اندر ایک آخرت ہے، اس آخرت میں ہمیں سارا اس کا رزلٹ ملے گا، اس کا پتہ چلے گا. جو یقین کرتا ہے اور ویٹ کرتا ہے کہ وقت آنے پہ ہر چیز کا جواب مل جائے گا، لیکن جو انسان وقت آنے سے پہلے ہی وہ مکر جاتا ہے یا کچھ کر لیتا ہے، تو اللہ کے کلام کے اندر داخل ہونے کے بعد نہ آپ کو اپنے آپ کو کچھ کہنا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، نہیں، نہ میں محمد ہوں، میں اللہ ہوں، میں یہ نہیں. ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور اللہ کے کلام کے اوپر حقیقت بیان کر رہے ہیں، جو ہمیں مل رہا ہے وہی ہم بیان کر رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ان کے بیچ میں حجاب آ جاتا ہے. اللہ پتہ ہے کس چیز کا حجاب آ جائے گا؟ جو اس کے اوپر نا سچائی جو ہے نا، جو اصل حقیقت ہے وہی نہیں کھلے گی، ان کو کبھی زندگی میں پتہ ہی نہیں چلے گا. تو یہ جو کہتے تھے نا کہ آخرت میں مسیح سے ابن مریم آئیں گے اور وہ سب کچھ بتائیں گے، تو دیکھو بتا تو رہے ہیں، سب لوگوں کو پتہ تو چل رہا ہے، اللہ کے کلام کی حقیقت تو پتہ چل رہی ہے، لیکن ان لوگوں نے کوئی جسم کسی اور طرح کا بنا لیا ہوا، ان لوگوں نے اپنے دماغ کے اندر خود ہی باتیں بنا لی ہیں کہ وہ ان کو شک ہو گیا تھا، اس کے اوپر شبہ ہو گیا تھا کہ یہ ہے. تو جس کو انہوں نے شبہ کر لیا، ان کو شک ہو گیا کہ وہ ہے، تو وہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کے اوپر آپ کو
پتہ چلے گا کہ کون ہے۔ ان لوگوں نے تو مرد بنائے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہم جیسوں کو بھی کلام پاک کا علم دے دیا، تو ان کی بات تو ختم کر دی۔ جو انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا نا، تو جنت میں تو ان کے حساب سے مرد جنت میں جائیں گے پہلے اور عورتیں بعد میں جائیں گے۔ ان کے مرد پہلے جانے، ان کے مرد پہلے ہی آئے تھے، آ کے کلام پاک کو پڑھا، توڑ پھوڑ کی، جج کیا اور جج کر کے نکل گئے اور اپنا اپنا حصہ لے کے نکل گئے۔ ہم لوگ جب کلام پاک کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے اپنے حصے وصے نہیں لیے، ہم لوگوں نے ان لوگوں کی طرف سے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آئے۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بنا لیا، اللہ کا بندہ بنا لیا، تو ہم میں اور ان لوگوں میں بھی یہ ایک فرق وہ آ گیا۔ اور جب تم قرات کرو، یعنی قرات کیا کرو، پڑھائی کی جو آپ بار بار پڑھتے ہو اس کی قرات کیا کرو، اس کو غور و فکر کیا کرو، یا اس کا اقرار۔ قرآن جو ہوتا ہے نا، میں اس کو اقرار کرنا بھی کہتی ہوں۔ جیسے کوئی وعدہ کرتے ہیں نا کہ میں آج یہ اقرار کر رہی ہوں کہ یا اللہ میں عہد کر رہی ہوں، میں وعدہ کر رہی ہوں کہ میں یہ کروں۔ اس پڑھائی کے اندر جب جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر داخل ہونے کے بعد بار بار ہم اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، تو وہ کوشش کرنے کے اوپر آپ کو ملے گا، کوشش کیے بغیر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، نمبر 46 ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اچھا، یہاں ہے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اب یہاں پردہ نہیں ہے، حجاب نہیں ہے۔ پچھلی والی آیت میں حجاب تھا، یہاں پہ حجاب نہیں ہے، تو انہوں نے یہاں پہ بھی حجاب کر دیا۔ اور ان کے دلوں میں اب انہوں نے کیا، اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں۔ حجاب کا مطلب ہوتا ہے پردہ، کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں شکل پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا اکیلے کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے ہیں اور پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ اب دیکھو، ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے یہ سب کچھ، تو یہ کہتے ہیں نہیں حضرت محمد نے دیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، کوئی دوسرا انسان ہمیں دے نہیں سکتا۔ تو انسان جو ہے ان کو عقل اور شعور بھی تو اللہ نے دی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا، قدرت کے نظام نے دیا نا سب کچھ۔ تو جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں تو یہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور جب تم اقرار، یہ پڑھائی میں جس کو بار بار توڑ کے جوڑا جاتا ہے اور اس کا اقرار کرتے ہو یا اس کی پڑھائی کرتے ہو، بار بار اس کی پڑھائی کرتے ہو، اس میں اور ان کے دلوں پر نہیں، یہ تو پڑھ لیا تھا، ہاں، پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں۔ اب دیکھو، یہ قرآن پاک کو نا آپ اکثر لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ سمجھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ نا خالی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اقرار کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بعد میں مکر جاتے ہیں۔ تو یہ مکر جانے والے لوگ جو ہیں ان کے اور اللہ کی کتاب کے بیچ میں پردہ آ گیا، یعنی اصل جو اس کا علم ہے، اس اصل علم کے اور انسانوں کے بیچ میں پردہ اس لیے آ گیا ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ وہ سمجھنے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ نا اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اس کے اندر سے جو چیزیں نکالنی ہوتی ہیں وہ نکال کے لے کے چلے جاتے ہیں، اور جو چھوڑنی ہوتی ہیں وہ پھر لے کے ہی نہیں جاتے، اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں، جو اپنے مطلب کی نہیں ہوتی ہیں وہ پھر یہیں پہ رہنے دیتے، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے، جاؤ تم نے جو کرنا ہے کر لے۔ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، ہم جیسے لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ تمہارے لیے۔ یکتا کا ذکر کرتے ہو، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے، تو مجھے کوئی دنیا کا انسان نہیں سکھا رہا، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھائے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ اللہ کا نام لیتے ہو، جب میں اللہ کا نام لیتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ یہ سب اللہ نے دیا مجھے، تو لڑنے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں اللہ کیسے دیتا ہے، یہ کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، تو واحد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، ایک، تو بھی تک جاتے ہیں اور پیٹھ پھیر کر چل پڑتے ہیں۔
چل دیتے ہیں۔ ابھی آپ اکثر لوگوں کو دیکھو گے جب آپ بتاتے ہو کلام پاک کا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا، کتاب کا علم اللہ نے دیا، تمہیں کیسے اللہ نے دے دیا؟ ان کو یقین ہی نہیں ہے اللہ کے اوپر ان لوگوں کو اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں یہ سب کو، تو کہتے ہیں کہ اللہ کوئی نہیں دیتا، حضرت محمد دیتے ہیں۔ جو فوت ہو گئے وہ نکل کے قبر کے اندر سے آ کے ان کو دے کے جاتے ہیں۔ میں تو ایسا نہیں بلیو کرتی ہوں۔ نحنو عالم بما، یہ 47 ہے، نحنو عالم بما یستمعون۔ اچھا یہ نحنو لکھا ہوا ہے تو یہ ہم، نحنو ہم کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے نحنو کو جمع میں آ جاتا ہے نا نحنو، نحنو عالم بما یستمعون به ذا یستمعون الیک وَإِذْ ہم نجوا اذ یقول ظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحور۔ یہاں پہ ہے یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں، یہ دیکھو یار یہ بات سنو، یہ بات بڑی زبردست ہے۔ بیان کریں آپ۔ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ سنتے نہیں، آ کے چھپ چھپ کے سن رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، اور سامنے سے آتے ہوئے موت آتی ہے نا ان کو۔ یہ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی نیت تک سے واقف ہے کہ کس کی کیا نیت ہے، وہ کس نیت سے وہ کام کر رہا ہے۔ اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ اب دیکھو خاص طور پہ آپ کو تو کہا جاتا ہے کہ تم اس کو انجل کی باتیں مانتے ہو، وہ تو پاگل ہے، اس کو تو جادو ہو گیا، وہ تو جھوٹ بولتی ہے، وہ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، آپ کو بھی یہ بولا جاتا ہے۔ تو میں جب کلام پاک کو پڑھتی ہوں تو مجھے بھی کہا جاتا ہے کہ تم خود ہی یہ خود جو ہے یہ پاگل ہے یا بیوقوف ہے یا جھوٹی ہے۔ اس کو جادو کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے نا، جو جھوٹی باتیں کیا جا کرتے ہیں، کسی کے اوپر سحر کر دیتے ہیں، کسی کے اوپر وہ اصل چیز کو چھپا دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں جس کا کوئی اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف بھی، یہ اللہ کی کتاب کی طرف بھی، جب کتاب جو ہے اللہ کی کلام جو ہے اس کی طرف بھی جب کان لگاتے ہیں نا تو یہ سننے کے لیے آتے ہیں کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ کبھی یہ کس کے پاس چلے جائیں گے سننے کے لیے، کبھی کس کے پاس چلے جائیں گے۔ تو جیسے ابھی دیکھو صبح یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا ہمارے ساتھ، تو کان لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہاں پہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، پھر وہ بیوقوف آگے سے اپنی باتیں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے اور عجیب سی باتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ ہمارے بارے میں بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اور اللہ کے کلام کے اوپر بھی جب یہ آتے ہیں تو کان لگاتے ہیں، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے آتے ہیں نا، چاہے ہم پڑھ کے بیان کریں، چاہے یہ لکھا ہوا خود سے پڑھ رہے ہیں، تو کان تو ہے نا ان کے ساتھ بھی، کان تو ان کے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو سمجھ ومجھ کچھ نہیں آتی ہے۔ وہ یاجوج ماجوج نہیں جس کو کہا جاتا ہے، یہ لوگ سمجھ لو یاجوج ماجوج ہیں، کہ ان کو کچھ سمجھ ومجھ آتی نہیں اللہ کے کلام کی، اس کی حقیقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بس سن لیتے ہیں، اور سننے کے بعد ان کو غور و فکر کرتے ہیں، پھر ان کو سمجھ ومجھ کچھ نہیں آتی ہے، پھر بس اپنے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں، دیکھو وہ جو بیٹھی ہے وہ یہ ایسے باتیں کر رہی ہے کتاب کے اوپر، وہ یہ بول رہی ہے، وہ بول رہی ہے، ایسا بول رہی ہے ویسا بول رہی ہے، تو وہ پھر اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر ان کو ہوشیار کر دیتے ہیں، یہ تو ایسے غلط باتیں کری ہے، ایسے کری ہے ویسے کری، یا کوئی اور بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ لوگ اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اور بھی اچھی باتیں بتا رہا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ تو کتاب کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے تو یہ اس کے اندر بری نیت کے اندر سے آتے ہیں۔ جیسے کوئی ایک انسان ہے، دوسرے کسی اور انسان کی بات کر رہی ہوں، وہ بھی اگر قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے کسی کو بیان کرے یا بتا رہا ہے تو اس کو بھی یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اس کے بارے میں بھی یہ لوگ یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ یہ تو غلط بول رہا ہے، اس کو کچھ آتا نہیں ہے، اس کو کچھ جاتا نہیں۔ ہر انسان دیکھیں
اپنے مطابق کلام پاک کو پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ظاہری سی بات ہے جتنا جس کا علم ہوگا، جتنی جس کی عقل ہوگی، اس کو وہ اپنی عقل کے مطابق اس کتاب کو پڑھے گا، کسی دوسرے کی عقل کے مطابق تو نہیں قرآن کتاب کو پڑھے گا۔ اب یہاں پہ جب یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نیت کو خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں کرتے ہیں کا مطلب یہ آہستہ آہستہ سے پھر یہ لوگ نا باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اس کے اوپر۔ جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ اب ظلم کرنے والے جو ہے نا وہ رجل جو ہوتا ہے نا، ایک ایسی سوچ، ایسی طاقتور سوچ کی اطاعت کرتے ہو، یعنی جیسے دیکھیں نا، یہ دنیا کا جتنے بھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ چاہے وہ حدیثوں والے ہیں، چاہے وہ قرآن والے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہے، جو بھی اس کلام پاک کے اندر داخل ہوتا ہے، تو وہ اس کو اسی کی کے حصہ ملا ہوا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ ہر کوئی اپنی چیزوں کا خود، جیسا اس کو حصہ ملنا تھا، اس کو وہ اپنی چیزوں کا خود، انہی چیزوں کا وہ حقدار تھا جو اس کو ملا ہوا ہے۔ اور جادو کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر نا سحر کر دیا جائے، جس کے اوپر اصل میں تو جادو کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن جھوٹی باتیں کر کر کے نا اصل چیز کو چھپا لیا جائے، اور جو اصل چیز ہے اس کو پیچھے کر دیا جائے، اس کو ایسے کہیں گے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ دیکھو انہوں نے کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں یا اللہ کی کلام کے اوپر کس طرح کی باتیں، دیکھو انہوں نے کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں۔ اب میں اپنا دیکھتی ہوں، میرے بارے میں تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، آتے ہیں آ کے بہت ساری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ پاگل ہے، اس کو کچھ آتا نہیں ہے، یہ فلانے سے سیکھتی ہے، کبھی یہاں سے سیکھ کے آتی ہے، کبھی وہاں سے سیکھ کے آتی ہے، اس کو یہ ہو گیا، یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، بہت ساری باتیں آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو۔ سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔ گمراہی تو ان کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، کیونکہ یہ لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، جبکہ کتاب میں آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جب یہ بتا رہی ہے کتاب کہ تم سے تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تو پھر میں کیوں دیکھوں، کسی اور کے بارے میں کیوں باتیں کروں کہ کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ اور یہ اس کی مثال بھی یہی ہے۔ یہ نمبر 49 ہے، وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا آئِنَا لَمَبْعُوثُونَ ثُمَّ خَلْقًا جدید، اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے۔ اچھا یہ ایک اور چیز بتا دوں، ایک منٹ رکے، اس کو نا میں یہ والی 49 آیت ہے، اس کو میں ذرا اس میں دیکھ لوں، کیا کہتے ہیں اس کا ورڈ ٹو ورڈ، اس کو دیکھ لوں میں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ویسے تو صحیح ہے یہ، لیکن اس کے الگ الگ ورڈز کو اگر دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے، میں وہ دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، اِذَا، کیا جب، کننا کا مطلب ہوتا ہے ہم ہوں گے، عظامً انہوں نے ہڈیاں کر دیں، عظامً انہوں نے ہڈیاں کی ہے، حالانکہ عظامً، اچھا چلیں، انہوں نے ہڈیاں کر دی ہیں، رفتن، اور چورا ٹکڑے ہو جائیں گے، رفتن، اِنَّا، کیا بے شک، لَمَبْعُوثُونَ، البتہ اٹھائے جائیں گے،
خلق کا مطلب ہوتا ہے ارتقا کر کے، جدید کا مطلب ہوتا ہے نئی طرح سے ان کا ارتقا کر کے ان کو اٹھایا جائے گا، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ مجھے لگے آپ کا اس پہ کوئی پرابلم ہو گیا آپ کے فون ہاں انٹرنیٹ؟ میرا وہ تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو آ گیا تھا، اوکے ابھی فی الحال اسٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں گھر سے باہر گیا تھا نا، اچھا اچھا وہ ایریا کے اندر میں بھی نہیں تھا، تو پھر وہ رینج سے باہر نہ چلتا نہیں، جو آپ کو بتایا تھا نا میں نے پہلے۔ صحیح۔ ابھی رینج کے اندر ہوں، مثلاً یہ انلمیٹڈ چلے گا۔ اچھا ہوں۔ اوکے، اور میرے پاس تو آپ کو پتہ ہے یہ آپ، بات کیا تھی میں سن ہی نہیں پایا، وہ آپ کیا بولنا چاہ رہی تھی میں سن ہی نہیں پایا، وہیں سے میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اچھا اچھا کیا بات ہو رہی تھی ہماری؟ آپ کسی آیات کو کہہ رہے تھے سننے والی کوئی بات تھی، اچھا اس میں اچھا مجھے اچھا یاد نہیں پڑ رہا تھی۔ ہاں ایک منٹ رکو، یہ تھی، میں میوٹ لگا رہا ہوں، میری طرف سے شاید ٹھیک ہے، شور ہو رہا ہاں تھا، شور ہو میوٹ رہا لگا ہے، ہاں۔ اور یہ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ بھی، آپ اور میں، ہم لوگ بھی دوسروں کی باتوں کو کس نیت سے جا کے سنتے ہیں، اگر ہماری نیت ہوگی نا کہ ہم ان کو ذلیل کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں، تو ہم بھی غلط کریں۔ اور اللہ کی طرف جو، اللہ کی کتاب کی طرف جو کان لگا کے سنتے ہیں نا، جو اللہ کی کتاب کی طرف کان سننے کے لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، کبھی آپ کے پاس جائیں گے، کبھی میرے پاس آئیں گے، کبھی کہیں اور جائیں گے، کبھی اور کہیں اور جائیں گے، تو اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے جس نیت سے آتے ہیں نا، تو ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت محمد والی نیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تو قرآن پاک کو پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ یا تو حضرت محمد کو اپنے اندر رکھ کے آتے ہیں، یا پھر وہ مرزا غلام احمد کو رکھ کے آتے ہیں، یا پھر وہ علی، حسن، حسین، فاطمہ کو اپنے اندر رکھ کے آتے ہیں، پھر وہ اس نیت سے کلام پاک کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بیچ میں رکھ کے پھر وہ کلام پاک کو سنتے ہیں، اور ہم اسے خوب جانتے ہیں، یعنی اللہ ان کی نیت کو خوب جانتے ہیں کہ یہ کس نیت سے آتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی جیسے دنیا کا کوئی بھی انسان اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی باتوں کو غلط نیت سے سنیں گے نا، کہ غلط بول رہا ہے، اس کی برائیاں کرنے کے لیے اس کو سنیں گے، تو ہماری نیت دیکھی جائے گی کہ کس نیت سے ہم ان کی باتوں کو سنیں۔ ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم لوگ نا اکیلے بیٹھ کے ان کے بارے میں برائی یا اچھائی یا کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، چھپ کے جو کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ ہمارے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، یا اللہ کی آیتوں کے اوپر اکیلے بیٹھ کے اس کے اوپر جو سرگوشیاں کی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ باتیں جو کہتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا ظلم کرنے والے جو ہے نا، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے رجل جو ہوتا ہے طاقتور کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا، یعنی اس کا مطلب جیسے اگر میں چلو ایک مثال دیتی ہوں کہ ہمارا نا کوئی بھی انسان ہمارے پاس آ جائے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، کوئی بھی فرقے کا ہو، کوئی بھی جماعت دھرم کسی کا بھی ہو، تو کوئی انسان اگر ہمارے پاس سامنے آ جاتا ہے، تو اگر ہم اس کو کہیں کہ اس کے اوپر تو یہ تو پتہ نہیں، اس کو تو فلانے انسان کا اس کو وہ ہو گیا ہے کہ فلانا انسان سے محبت کرتا ہے، تو اس کی محبت میں یہ پاگل ہو گیا، اس کے اوپر یہ باتیں کر رہا ہے، اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے، حالانکہ کلام پاک کے اندر صاف صاف بتا دیا گیا ہے ہم لوگوں کو کہ جو کوئی کچھ بھی کر رہا ہے سب اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو تسبیح کر رہی ہیں، جو کوئی بھی باتیں کر رہی ہیں، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ دیکھو نا پچھلی والی، وہ اللہ سب جانتا ہے، یعنی کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ ہم، لیکن تم نہیں اس کو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب ہم لوگ ان کی تسبیحوں کو نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو جو جہاں پر لگا ہے اس کو لگا رہنے دیں، ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے اور کیوں نہیں کر رہا۔ تو یہاں پہ بھی ہے جو انہوں نے کس طرح باتیں نہیں، اور کہتے ہیں سوری ہم لوگ اس پہ تھے 49 پہ تھے، اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھے۔ یہ خلقنا کا مطلب یہاں پہ خلق لکھا ہوا، پہلے تو میں وہ رجلن کا آپ کو بتا رہی تھی کہ رجل کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد بن جائیں گے، یعنی طاقتور ہو جائیں گے۔ مرد یہاں پہ رجل جو ہوتا ہے وہ طاقتور کو کہا جاتا ہے،